نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك أجمعين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي فهل لنا أشكالنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلوات کے بعد اسلامی سال کا یہ تیسرا مہینہ ربیع الاول شریف، جس کا آج انشاءاللہ ہم دوسرا جمعہ ادا کریں گے۔ ربیع الاول شریف کی آج 10 تاریخ ہے، 10 ربیع الاول 1444 ہجری بمطابق 7 اکتوبر 2022۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں کو یہ جمعے کا دن جو عطا فرمایا، اس جمعے کے دن رب تبارک و تعالی کی طرف سے مسلمانوں پر بے پناہ کرم ہوتا ہے۔ اب ہم مسلمانوں کا یہ فرض اور ہم مسلمانوں کا یہ کام ہے کہ ہم جمعے کے دن اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ملنے والے انعام و اکرام کو حاصل کریں۔ ان انعام و اکرام میں سے ایک انعام اور اکرام رب تبارک و تعالی کی طرف سے اس کے بندوں پر یہ ہوتا ہے کہ حدیث شریف میں آیا، جو مسلمان جمعے کے دن 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، جو مسلمان جمعے کے دن اللہ کی توفیق سے درود پاک پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، اور کتنا درود پاک پڑھتا ہے، حدیث شریف میں تعداد بتلائی گئی کہ وہ 100 مرتبہ جمعے کے دن درود پاک پڑھتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بتائیے کہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا کتنا مشکل کام ہے؟ اس میں کوئی مشکل ہے کسی مسلمان کے لیے؟ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ ہم دنیا کے کاموں کی طرف اگر دیکھیں تو معلوم یہ بات ہوگی کہ ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو اٹھتے کے ساتھ ہی اپنے کام دھندے کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ صبح گزر گئی، دوپہر آ گئی، دوپہر کو ہم اپنے کام دھندے میں، دوپہر گزر گئی، شام آ گئی، ہمارے دماغ میں کام دھندے کی فکر،
شام گزر گئی، رات شروع ہو گئی، ہم اپنے کام دھندوں میں لگے، تو صبح سے لے کر شام اور شام سے لے کر رات تک ہم اپنے کام دھندے میں مصروف ہوتے ہیں، اور کام دھندے میں نہ بھی مصروف ہوں، ایسے ہی بیٹھے ہوں تو ہمارا دماغ ہمارے کام دھندے کی طرف ہوتا ہے، ہم سوچتے رہتے ہیں، فکر کرتے رہتے ہیں، میرے کام کا کیا ہوگا، کیسے ہوگا، مجھے کیسے کرنا ہے کام، کیا مال کس کو دینا ہے، کس سے لینا ہے، اب کیا کرنا ہے، کل کیا کرنا ہے، وہ یہ سوچ میں لگا رہتا ہے۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ جس مسلمان نے جمعے کے دن 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، تو مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے، 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں وقت کتنا لگتا ہے۔ ایک طرف ہمارے دنیا کے کام اور دھندے، ایک طرف ہماری دنیا کی مصروفیات، ایک طرف ہمارا وقت دنیا کے کاموں میں جتنا لگ رہا ہے، اس کے مقابلے میں درود پاک پڑھنے میں کتنا لگا، اور پھر صرف اور صرف 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، وہ بھی جمعے کے دن۔ تو میرے آقا نے فرمایا جس مسلمان نے جمعے کے دن 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، جمعے کے دن 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے پر اللہ کتنا راضی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جمعے کے دن پڑھے ہوئے درود پاک پر کتنا خوش ہوتا ہے۔ رب تبارک و تعالی جمعے کے دن پڑھے ہوئے درود پاک سے کتنا راضی ہوتا ہے۔ رب تبارک و تعالی جمعے کے دن کی کیا برکت عطا فرماتا ہے اس درود پڑھنے والے کو۔ جمعے کے علاوہ بھی درود پاک پڑھنا چاہیے، جمعے کے علاوہ بھی درود پاک سے محبت رکھنی چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے، لیکن خاص جمعے کے دن درود پاک کی برکت آپ کو میں عرض کر رہا ہوں۔ اور حضور علیہ السلام نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا اکثروا الصلاۃ علی یوم الجمعہ کما قال، جمعے کا دن ہو یا رات مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کثرت کے ساتھ درود پاک کا اہتمام کیا کرو، کثرت رکھو اپنی زبانوں پر درود پاک کی۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے جمعے کے دن درود پاک 100 مرتبہ پڑھا، جمعے کی برکت ملاحظہ فرمائیے، اللہ تبارک و تعالی جمعے کے دن کیسے اپنے بندوں کے اعمال پہ خوش ہوتا ہے۔ جو جمعے کے دن اہتمام کرتے ہیں کہ صرف 2 رکعت نماز نہیں پڑھنی جمعے کی، ہم نے جمعے میں 2 فرض کے علاوہ بھی کچھ کرنا ہے، ہم نے جمعے کے دن جمعے کے 2 فرض کے علاوہ بھی کچھ پڑھنا ہے، ہم نے جمعے کے دن بھاگتے بھاگتے صرف 2 رکعت پڑھ کے نہیں بھاگ جانا مسجد سے، بلکہ ہم نے جمعے کو جمعے کے طریقے سے پڑھنا ہے، جمعے کو جمعے کے طریقے سے منانا ہے، جمعے کی اہمیت کے پیش نظر جمعے کی نماز کے علاوہ اور جو کچھ ہم نے پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے۔ تو درود پاک ہے جو جمعے کے دن کثرت سے پڑھا جاتا ہے، جمعے کا خاص وظیفہ ہے درود و سلام و درود پاک۔ فرمایا جو مسلمان جمعے کے دن 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، رب تبارک و تعالی اس کے اس 100 مرتبہ درود پڑھنے پر اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ رب تبارک و تعالی اس کے 100 کام بنا دیتا ہے، اس کی 100 ضروریات پوری فرما دیتا ہے۔ اور کس کام کے بدلے؟ اس نے کتنی محنت کی، اس نے کتنا ٹائم خرچ کیا اس کام میں، صرف 100 مرتبہ درود پاک پڑھا۔ کتنا ٹائم خرچ کیا؟ 5 سے 7 منٹ۔ آپ اندازہ لگائیے 5 سے 7 منٹ اس نے درود پاک پڑھا اور 100 کی گنتی پوری کی۔ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے پر اللہ 100 حاجتیں پوری فرما رہا ہے۔ اور آگے میرے آقا نے ارشاد فرمایا جمعے کے دن 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے پر اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ فرمایا 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے، 70 حاجتیں 70 حاجتیں آخرت کی اور 30 حاجتیں دنیا کی پوری ہوتی۔ آج لوگ آتے ہیں مولانا دعا کر دیں میرا یہ کام ہو جائے، میرا کام پھنس گیا ہے، رک گیا ہے، رکاوٹ آ گئی ہے، نہیں ہو رہا ہے، کوئی تعویذ دے دیجئے، کوئی دعا فرما دیجئے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔
آؤ بارگاہ مصطفیٰ سے ملنے والے وظیفے پر عمل کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، آپ کا قول سچا ہے، سچے نبی کی ہر بات سچی ہے، سچے نبی کا ہر فرمان سچا ہے، سچے نبی اور آخری نبی کا ایک ایک جملہ سچا۔ تو 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا اہتمام کیا میں اور آپ نہیں کر سکتے؟ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر مغرب تک کیا 5 سے 7 منٹ نہیں ہے ہمارے پاس آقا پر درود پاک پڑھنے کے لیے؟ ہم 100 مرتبہ کا اہتمام نہیں کر سکتے؟ اور پھر دیکھیے درود پاک ہم پڑھ رہے ہیں، کام کس کے بن رہے ہیں؟ کام بھی تو ہمارا بن رہا ہے، حاجتیں بھی تو ہماری پوری ہو رہی ہیں، ضروریات بھی تو ہماری اللہ پوری فرما رہا ہے۔ تو یہ اللہ کا کرم نہیں ہے جمعے کے دن درود پاک پڑھنے والے پر؟ محبت سے اونچی آواز سے درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک اجمعین۔ ماہ ربیع الاول شریف کے مبارک دن، مبارک راتیں ہم گزار رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم اور احسان اور فضل عمیم ہے کہ الحمدللہ اس سال سے ہماری سنی مسجد دارالاسلام میں یکم تا 12 ربیع الاول 12 روزہ محافل ربیع الاول شریف، جس میں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی مدح سرائی، نعت خوانی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل و کمالات و معجزات و خصوصیات و سیرت طیبہ بیان ہوتی ہے۔ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد بیان و وعظ ہوتا ہے، ہم اس میں کچھ سن بھی چکے ہیں، اور آج کے اس جمعے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک بہت بڑی خصوصیت اور کمال اور خوبی ہم سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 27 سورۃ النجم سے میں نے 2 آیات تلاوت کی ہیں، پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں، پھر ان آیات کے تحت میں کچھ چند باتیں عرض کروں گا۔ ارشاد باری تعالی ہوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ينطق عن الہوا۔ یہ محبوب، یہ نبی، یہ حضور اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، اپنے نفس سے کچھ نہیں فرماتے۔ حضور علیہ السلام کا جو فرمان ہے، جو قول ہے، قول رسول علیہ السلام کی اہمیت اور عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کی مبارک زبان سے جو جملے ارشاد ہوتے ہیں، ارشاد رسول، فرمان رسول، قول رسول کی عظمت اللہ بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا وما ينطق عن الہوا، یہ محبوب اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، ان ہوا الا وحی یوحا، ان کی زبان سے وہی نکلتا ہے جو رب کی مرضی ہوا کرتی ہے، ان کی زبان سے وہی ارشاد ہوتا ہے جو اللہ کی مرضی اور منشا کے موافق اور مطابق ہوا کرتا ہے۔ دنیا میں ایسے عظیم انسان اور ایسے عظیم نبی اور رسول ہیں ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جن کی زبان فیض ترجمان سے نکلنے والا ہر جملہ، جن کی زبان مبارک سے نکلنے والا ہر کلمہ، جن کی زبان فیض ترجمان سے نکلنے والا ہر لفظ اللہ کی مرضی ہوا کرتا ہے، اللہ کی منشا ہوا کرتا ہے، اللہ کی مشیت، مرضی، موافق اور منشا کے مطابق ہی وہ جملہ ادا ہوتا ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں فرماتے۔ حضور علیہ السلام اپنی مرضی اور خواہش سے نہیں، بلکہ رب کی مرضی اور رب کے حکم سے ہی ارشاد فرماتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ مبارک منہ اور مبارک زبان سے نکلنے والا جملہ حضور کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ بھی رب کا ہوا کرتا ہے۔ وما ينطق عن الہوا، یہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، ان ہوا الا وحی یوحا، محبوب میرا ایسا ہے، یہ کہتا بھی ہے تو ہماری مرضی سے کہتا ہے، یہ بولتا بھی ہے تو ہماری مرضی سے بولتا ہے، اس کی زبان سے نکلنے والا جملہ ہماری مرضی، محبوب کی زبان سے ادا ہونے والا کلمہ ہماری مرضی،
محبوب کی زبان سے نکلنے والا حکم ہماری مرضی. یہ حکم دے تو ہم اپنا، ان کا حکم نہیں، ہمارا حکم ہے. یہ کسی بات کو ارشاد فرما دیں تو یہ ان کا اپنا ارشاد نہیں، یہ ہمارا ہی ارشاد ہے. اللہ اکبر. اب آپ توجہ فرمائیں، قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام ہے، قرآن کی آیات اللہ کا کلام ہے. ہم کو کیسے پتہ چلا کہ یہ قرآن ہے اور یہ حدیث رسول ہے؟ ہم کو کس نے بتایا؟ ہم نے یہ فرق کیسے کیا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ذرا یہ بتائیے، یہ فرق آپ کیسے کرتے ہیں کہ یہ قرآن ہے، یہ حضور کی حدیث ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن نہیں ہے، یہ حدیث رسول ہے؟ آپ کو کس نے بتائی یہ بات؟ آپ کیسے فرق کرتے ہیں کہ یہ قرآن ہے، حدیث نہیں، یہ حدیث رسول ہے، یہ قرآن نہیں؟ کیسے آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ظاہر ہم فرق کرتے ہیں نا کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے اور یہ حضور کی حدیث ہے، یہ فرمان الہی ہے، یہ فرمان مصطفیٰ ہے. کیسے آپ نے فرق کیا؟ کیسے آپ کو پتہ چلا؟ آپ کو یہ علم کیسے ہوا؟ اس لیے کہ بولنے والی زبان تو ایک ہی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے قرآن پڑھا جائے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے قرآن کے علاوہ کچھ اور نکلے، زبان تو ایک ہی ہے. ہم تک جو قرآن پہنچا وہ کس کی زبان سے پہنچا؟ آپ کہیں گے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے پہنچا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، زبان رسالت سے قرآن نکلے، زبان رسالت سے قرآن کے علاوہ حضور کا فرمان جاری ہو جائے تو وہ حدیث رسول بن جاتی ہے. لیکن جس ذریعے سے ہم تک کلام پہنچ رہا ہے وہ ذریعہ تو حضور ہے، وہ ذریعہ تو حضور کی زبان ہے. تو زبان مصطفیٰ سے جو ادا ہو رہا ہے اس میں قرآن کی آیت بھی ہے، اس میں قرآن کے علاوہ بھی ہے. تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ قرآن ہے جو حضور کی زبان سے ادا ہوا اور یہ جو جملہ حضور کی زبان سے ادا ہوا یہ قرآن نہیں ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے؟ تو یہی تو مجھے عرض کرنا ہے آپ سے، یہی تو میں نے آپ کو سمجھانا ہے، یہی تو میں نے آپ کو بتانا ہے کہ اللہ کے آخری نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت دیکھیے اور مقام رسالت، مقام رسول، مقام مصطفیٰ کو سمجھیے کہ رب تبارک و تعالی کے محبوب پر کتنا اعتماد اور بھروسہ کہ حضور کی زبان سے جو ادا ہو، حضور کی زبان سے جو کلمہ نکلے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ ادا ہوں، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام اگر یہ فرمائیں کہ یہ لوح محفوظ کا لکھا ہوا جبرائیل کے ذریعے مجھ تک پہنچا ہے جسے ہم قرآن کہتے ہیں، اگر حضور فرما دیں، کیا فرما دیں؟ دیکھو قرآن کس نے اتارا؟ اللہ نے اتارا. کس کے ذریعے سے قرآن دنیا میں آیا؟ جبرائیل امین کے ذریعے سے آیا. کس کے دل مبارک پر اترا؟ قرآن علی قلبک لتکون من المنذرین. قرآن کہتا ہے محبوب کے دل پر اترا. ٹھیک ہے، محبوب کے دل پر اتر گیا قرآن، لیکن دل مبارک پر اترنے کے بعد مجھ تک اور آپ تک قرآن کیسے پہنچا؟ آپ کہیں گے حضور کی زبان سے پڑھا گیا، حضور نے تلاوت کیا. تو حضور تو قرآن کے علاوہ اور بھی فرماتے تھے باتیں، حضور تو قرآن کے علاوہ اور چیزیں بھی جو ہے ادا فرماتے تھے اپنی زبان مبارک سے. تو آپ کو یقین کیسے ہوا کہ یہ قرآن ہے اور یہ قرآن نہیں، یہ حضور کی حدیث ہے؟ تو آپ کا جواب یہ ہوگا، ہمارا محبوب جس کو قرآن کہہ دے وہی قرآن ہوتا ہے. ہمارا محبوب جس کو قرآن کہہ دے، ہمارا محبوب جس کو اللہ کا کلام کہہ دے، ہم یقین کر لیتے ہیں کہ یہی قرآن ہے. ہم نے زبان مصطفیٰ پر یقین کر لیا، ہم نے حضور کی زبان پر بھروسہ اور اعتماد کیا. اور کیسا بھروسہ کیا حضور کی زبان پر؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کیسے سچے رسول، کیسے ان کی باتیں سچی. ارے قرآن تو قرآن، ہم نے تو خدا کو نہیں دیکھا، صرف زبان مصطفیٰ اور حضور کے فرمان پر یقین کیا ہے کہ اللہ ہے. حضور کی زبان کا اعجاز ملاحظہ فرمائیے، پورا اسلام حضور کی زبان کے مطابق،
حضور کے فرمان کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جسے کہہ دیں ہے تو ہے، اور حضور فرما دیں نہیں تو مسلمان کہتا ہے نہیں ہے، اور نہ کا فیصلہ حضور کی زبان فرماتی ہے۔ تو وہ بات جو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں اتاری، لوح محفوظ میں لکھی، پھر دنیا میں اتاری، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جو قرآن کہلاتا ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ قرآن ہے، ہم کہتے ہیں قرآن ہے۔ اور اس کے علاوہ جو حضور نے ارشاد فرمایا، حضور کی حدیث فرمایا حدیث رسول، حدیث رسول، قول رسول علیہ السلام بھی جو ہوا کرتا ہے وہ قرآن نہیں بھی ہے تو یہ مت سمجھنا محبوب کے اپنی مرضی کی بات ہے، محبوب کی اپنی منشا کی بات ہے، محبوب کے اپنے دل کی بات ہے، نہیں، بلکہ فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہمارے محبوب کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے، ہمارے محبوب کی زبان سے جو بھی ادا ہوتا ہے، ان کی اپنی خواہش اور مرضی کا جملہ نہیں ہوتا، محبوب وہی بولتے ہیں، محبوب وہی جملہ ادا کرتے ہیں، محبوب وہی ارشاد فرماتے ہیں۔ کیا رب کہتا ہے وہی کہتے ہیں جو ہماری مرضی ہوا کرتی ہے، حضور کا ہر جملہ رب کی مرضی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جو بات ارشاد فرماتے میں لکھ لیا کرتا، آقا جو جملہ اپنی زبان سے ادا کرتے میں اس کو لکھ لیا کرتا تھا۔ حضور کی حدیث کو لکھنے کا رواج حضور کے زمانے سے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی ہر حدیث، ہر فرمان لکھتا تھا۔ ایک دن کسی نے کہا کیا وجہ ہے کہ حضور کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ تم لکھ لیا کرتے ہو؟ حضور کبھی جلال میں بھی ہوتے ہیں، کبھی جمال میں بھی ہوتے ہیں، انسان کی زبان سے بہت سی چیزیں مختلف اوقات میں نکل جاتی ہیں، ضروری تو نہیں کہ ہر جملہ لکھ لیا جائے، ضروری تو نہیں کہ حضور کا ہر فرمان لکھ لیا جائے۔ تم ہو کہ ادھر حضور کی زبان نے حرکت کی، ادھر حضور کی زبان سے کچھ ادا ہوا، ادھر تم اپنی کاپی میں اپنے قلم سے کاغذ میں اتار لیتے ہو، کیا ضروری ہے کہ ہر جملہ لکھا جائے؟ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں میں نے کچھ دن کے لیے لکھنا چھوڑ دیا۔ حضور علیہ السلام نے ایک دن ارشاد فرمایا عبداللہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، پہلے جو بھی میں الفاظ ادا کرتا میرا فرمان تم لکھ لیا کرتے تھے، عجیب بات ہے کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ کبھی تم لکھتے ہو کبھی نہیں لکھتے، پہلے تو کوئی جملہ نہیں چھوڑتے تھے، ہر جملہ لکھ لیا کرتے تھے، اب میں دیکھتا ہوں کبھی لکھتے ہو کبھی نہیں لکھتے، کیا معاملہ؟ عرض کی یا رسول اللہ ایسے ہو گیا، مجھے کسی نے یہ کہہ دیا کہ ہر بات لکھنے کی بھی نہیں ہوتی ہے، انسان کبھی غصے میں کچھ بول بھی دیتا ہے، تم تو ہو کہ ہر بات لکھ لیتے ہو حضور کی، تو اس لیے میں نے اب ہمیشہ لکھنا چھوڑ دیا، کبھی لکھ لیتا ہوں کبھی نہیں لکھتا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے پتہ ہے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اے عبداللہ، اپنے زبان مبارک منہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، حضور نے فرمایا اے عبداللہ جو بات یہاں سے نکلے لکھ لیا کرو، جو بات یہاں سے نکلے لکھ لیا کرو، قسم خدا کی مجھ پر کوئی بھی کیفیت طاری ہو، کیا فرما رہے ہیں حضور؟ قسم خدا کی مجھ پر کوئی بھی کیفیت طاری ہو، میں کسی بھی حالت میں ہوں، میں کچھ بھی بولوں کسی حالت میں بولوں، میری زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، جو میری زبان سے نکلتا ہے وہ رب کی مرضی ہوتی ہے۔ یہ معیار ہے حضور کی زبان مبارک کا، یہ معیار ہے، یہ اعجاز ہے، یہ خوبی ہے، یہ کمال ہے مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ توجہ فرمائیے، سراقہ
حضرت سراقہ ایک صحابی گزرے، ان کا واقعہ بارہا آپ سنتے ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور تشریف لے گئے تھے، مکے کے کافر ڈھونڈ رہے تھے حضور کو پکڑنے کے لیے، کہاں گئے۔ سراقہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، سراقہ حضور کی تلاش میں نکلے، راستے میں حضور کو مل گئے۔ حضرت طویل حدیث میں مختصر عرض کروں، سرکار نے فرمایا اچھا سراقہ تم ہمیں پکڑنے نکلے ہو، تم ہماری تلاش میں نکلے؟ اللہ اکبر، حضرت سراقہ پر ہیبت طاری ہو گئی۔ اور یہ بھی حدیث میں ملتا ہے کہ سراقہ کا جو گھوڑا تھا، گھوڑے کے پاؤں زمین نے پکڑ لیے، سراقہ کا گھوڑا زمین میں جانا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد سراقہ گھبرائے تو عرض کی معاف کر دیں، میں واپس جا رہا ہوں، میں نہیں بتاؤں گا کافروں کو کہ حضور کدھر گھوم رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ کہا اچھا۔ حضور نے دعا فرمائی، زمین نے سراقہ کے گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ پھر روایت میں یہ ملتا ہے، لالچ بری بلا ہے نا، تو روایت میں ملتا ہے ان لالچ نے پھر پکڑ لیا ان کو، اتنا بڑا انعام ملے گا خبر دینے پر۔ پھر دل بدل گیا، ابھی دل میں دوبارہ ارادہ ہوا جا کر بتاؤں گا کدھر ہیں حضور، زمین نے پھر پکڑ لیا۔ پھر معاف کر دیں، حضور نے پھر دعا کی، زمین نے چھوڑ دیا۔ پھر تیسری مرتبہ لالچ میں آیا، پھر زمین نے پکڑ لیا۔ پھر تو تیسری دفعہ یہ آیا روایت میں، گھوڑا اتنا زمین کے اندر گھس گیا کہ گھوڑے کا پیٹ زمین پہ لگنے والا تھا۔ معاف کر دیں یا رسول اللہ، اب میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، ایک دفعہ مجھے موقع عطا فرمائے۔ حضور نے دعا فرمائی، گھوڑے نے چھوڑ دیا۔ جناب آگے کی بات سنیے، کیا حضور کی زبان فیض ترجمان، زبان رسالت سے کیا ادا ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا سراقہ تم مجھے پکڑنے کے لیے گھوم رہے ہو، میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، ایک وقت آئے گا کہ سونے کے کنگن سراقہ میں تیرے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، بات ہوئی گزر گئی، حضور کا انتقال ہو گیا، وصال ظاہری ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر کا دور خلافت آیا، 2.5 سال کا تقریباً زمانہ گزر گیا۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں ایران کا ملک فتح ہوا، کسرا فتح ہوا، بے شمار مال غنیمت آیا، اسی مال غنیمت میں سونے کے کنگن آئے۔ حضرت فاروق اعظم کے سامنے سارا مال رکھا ہوا ہے، سونے کے کنگن رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت فاروق اعظم کو حضور کی حدیث یاد آ گئی۔ اور میں آپ سے عرض کروں، منافقین نے جب حضور کے علم کا مذاق اڑایا اور حضور کے علم کا مذاق اڑاتے کہنے لگے، ارے یہ مسلمان کہتے ہیں ہمارے نبی آسمان کی باتیں جانتے ہیں، زمین کی باتیں جانتے ہیں، قیامت کی باتیں جانتے ہیں، آسمان کا علم رکھتے ہیں، زمین کا علم رکھتے ہیں، کائنات کا ہر علم رکھتے ہیں۔ یہ دیکھو ہم ان کے نبی کی مجلس میں آتے ہیں، ظاہری کلمہ پڑھ کے ہم اپنے کو مسلمان شو کر رہے ہیں، ظاہر کر رہے ہیں، لیکن ہمارے دل کے اندر کیا ہے؟ ان کے نبی کو تو یہ نہیں پتہ، یہ بات کرتے ہیں اپنے نبی کے آسمانوں کے علم کی، یہ بات کرتے ہیں کائنات کے ہر علم کی، اور ان کے نبی کو تو پتہ ہی نہیں ہم کیا مذاق کر رہے ہیں ان کے ساتھ۔ حضور تک یہ بات پہنچائی ایک صحابی نے، ایسے یا رسول اللہ منافقین آپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ان کو تو یہی نہیں پتہ۔ حضور جلال میں آ گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آ گئے، فجر کی نماز پڑھائی، ممبر پر تشریف لائے اور ممبر پر کھڑے ہو کر ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، ممبر سے اترے، ظہر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، پھر حضور نے خطاب فرمایا، وعظ فرمایا، عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں حضور نے سارے دن خطاب میں قیامت تک کی ہر بات ہمیں بتائی، قیامت تک ہونے والا ایک ایک واقعہ حضور نے ارشاد فرمایا، لیکن ہماری طاقت کہاں کہ سب کو یاد رکھیں، ہم جو بھول گئے، لیکن ہاں حضور کے بعد جو واقعات ہوتے ہمیں یاد آتا، ہاں یہ واقعہ حضور بتا کے گئے تھے، ہاں یہ بات حضور ہمیں ارشاد فرما کے گئے تھے۔ حضرت فاروق اعظم کے سامنے وہ فرمان تھا، سراقہ تو مجھے پکڑنے نکلا ہے، تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم کو حضور کی حدیث یاد آ گئی، حضور یہ فرما کے گئے تھے، سراقہ تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن مجھے نظر آ رہے ہیں، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ کب ارشاد فرمائی تھی یہ بات؟
برسوں پہلے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اور آج دور فاروق اعظم میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کی حدیث یاد آ گئی. فرمایا کدھر ہے سراقہ، کدھر ہے سراقہ، بلاؤ میرے سامنے. حضرت سراقہ آئے. فرمایا سراقہ تیرے بارے میں حضور فرما کے گئے تھے کہ میں تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں. وہ کنگن سونے کے اٹھائے، قول رسول کی تکمیل فرمائی. فرمایا میرے آقا کہہ کے گئے تھے تیرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن آئیں گے، تو سونے کے کنگن حضرت سراقہ کو پہنا دیے. جو فرمائیں اللہ کی مرضی سے فرماتے ہیں، اور جو فرماتے ہیں وہ ہوتا ہے. برسوں کے بعد ہو، قیامت کے دن ہو، وہ ہوتا ہے. کسی صحابی نے کھڑے ہو کر یہ نہیں کہا امیر المؤمنین آپ کو حضور کا یہ فرمان تو یاد ہے کہ سراقہ سونے کے کنگن پہنیں گے، حضور کا یہ فرمان یاد نہیں. ایک دن حضور نے سونا اٹھایا اور خالص ریشم اٹھائی. فرمایا اے مسلمانوں یہ سونا اور یہ ریشم مردوں پر حرام ہے. یہ فرمایا حضور نے حرام ہے، اور آپ سونا پہنا رہے ہیں. کسی صحابی نے ایک نے بھی کھڑے ہو کر یہ بات کہی؟ نہیں کہی. کیوں نہیں کہی؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے وما ينطق عن الهوى ان ہوا الا وحی یوحا. محبوب کی زبان وہی کہتی ہے جو اللہ کی مرضی ہوا کرتی ہے. اللہ کی مرضی تھی کہ حضور کے فرمان کے مطابق یہ ہو کہ سراقہ سونے کے کنگن پہنے سونے کے کنگن، لیکن فوراً اتار دیے. کہا ہاں حضور کا فرمان تھا، وہ پورا ہونا تھا. یہ ہے حضور کا فرمان. میرے امام عشق و محبت نے اسی بات کی طرف عظمت رسالت اور عظمت مصطفیٰ اور حضور کی زبان مبارک کے اعجاز کی طرف اشارہ فرمایا، اور کتنی پیاری بات فرمائی. فرمایا خامہ تیری، قلم کو خامہ کہتے ہیں فارسی میں. خامہ تیری، سیف تیری، قلم تیرا، تلوار تیری. مطلب یہ خامہ تیری، سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہ تیرا. سارا دور، سارا زمانہ سب میرے مصطفیٰ کا ہے. جو چاہے کریں، جو چاہے ارشاد فرمائیں، جو چاہے نافذ کریں، جس چیز کو چاہے ختم کر دیں. جب فرمایا نا حج کرو، صحابی کھڑے ہو گئے ہر سال حج کریں. خاموش، حضور خاموش، جواب نہیں دیا. دوسری دفعہ کھڑے ہو، ہر سال حج کریں، حضور خاموش. تیسری دفعہ جب حضور کے صحابی نے پوچھا حج کرنا ہے کیا ہر سال حج کرنا ہے؟ حضور نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت. جتنا بول دوں سن لیا کرو، سوال آگے مت کیا کرو. اگر میں ہاں کہہ دیتا حج ہر سال فرض ہو جاتا، میرے ہاں کہنے سے فرض ہو جائے، مگر تم نہیں کر سکتے تھے. اسی بات کو میرے امام نے فرمایا دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہ تیرا. آپ ہی کا دور ہے، آپ ہی کا زمانہ ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اعجاز، حضور کی زبان فیض ترجمان کی خصوصیات انشاءاللہ ہم آج اور کل بھی سماعت کریں گے. رب تبارک و تعالی حضور کی زبان مبارک سے نکلنے والے کلمات کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے. قول رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.